آج ویو 360 میں دنیا بھر میں پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافہ، لیکن امیر ملکوں میں ان کی آبادکاری کی مزاحمت، آخر مہاجرین کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ میں کل ڈارفور سے یہاں آئی ہوں۔ میں کسی روز اپنے وطن واپس لوٹنا چاہوں گی، مگر جنگ کی وجہ سے ابھی ممکن نہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ آج دنیا پناہ گزینوں کا عالمی دن منا رہی ہے، جس کی اس سال کی تھیم اقوام متحدہ کی طرف سے ہوپ اوے فرام ہوم یعنی گھر سے دور ایک امید رکھی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت 10 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ دربدر ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق امیر ممالک کی بجائے کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک زیادہ تعداد میں پناہ گزینوں کی میزبانی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، جبکہ دنیا کے ترقی یافتہ اور امیر ممالک میں مہاجرین کو لینے میں ہچکچاہٹ اور مزاحمت پائی جاتی ہے۔ دنیا کے معاشی طور پر کمزور ممالک جو پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہے ہیں، ان کا عالمی پیداوار میں حصہ انتہائی کم یعنی تقریباً 1.25% کے لگ بھگ ہے، مگر یہ مہاجرین کی کل تعداد کا 20% بوجھ برداشت کر رہے ہیں۔ بچوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والے لندن بیس فلاحی ادارے سیو دا چلڈرن نے اس عالمی دن پر جاری کی گئی اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ کم اور متوسط آمدنی والے 14 ممالک جنہوں نے دنیا کے سب سے زیادہ مہاجرین کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، اپنے قرضوں پر سود کی مد میں $23 ارب ادا کر چکے ہیں، جو کہ 5 سال تک مہاجر بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کافی ہوتے۔ ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان کی خارجہ امور کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر سے وائس آف امریکہ نے جو بات کی، جس میں ان سے پوچھا گیا کہ عالمی دن منانا کس طرح سے وہ دیکھتی ہیں، اور جس میں ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو ان پالیسیز کو دیکھنا ہوگا جن کی وجہ سے دنیا میں مہاجرین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں، آئی تھنک ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے سب سے بڑی توقعات یہ ہیں کہ ہم جو پرابلم ہے اس کی انارمٹی اور اس کا اسکیل کو انڈرسٹینڈ کریں، اور ہم وہ کہتے ہیں نا اوپر کی سلیوشنز، ریفیوجیز ڈے سیلیبریٹ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے ریفیوجی پرابلم کو ختم کرنا اس سے بھی بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کو کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو پش فیکٹرز ہوتے ہیں جو ریفیوجیز بناتے ہیں ان کو کم کیا جائے، اور وہ پش فیکٹرز کس چیز سے کریٹ ہوتے ہیں؟ وہ آپ کی پالیسی سے کریٹ ہوتے ہیں۔ اس وقت افغانستان از اے ویری گڈ ایگزامپل، وہاں پہ اکنامک پش فیکٹرز کریٹ کیے جا رہے ہیں جہاں سے لوگ پاکستان کے اندر باقی ہمسایہ ملکوں کے اندر جا رہے ہیں۔ اب یہ ملک ہم خود ریسورس سورٹ آف اسٹریچڈ ہیں، ہمارے اوپر اس وقت بہت اور بھار ہیں، ہمارے اوپر اور بہت ذمہ داریاں ہیں اپنے لوگوں کی نیڈس پوری کرنے۔ اس کے اوپر جب یہ 7 لاکھ یا 3 ملین کی اوپر اور ذمہ داری آ جاتی ہے تو obviously the situation becomes very difficult۔ پچھلے کچھ 1 سال کے عرصے کے دوران یوکرین اور سوڈان میں لڑائی کی وجہ سے ایسے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو تنازعات سے اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 1 سال پہلے کے مقابلے میں تنازعات اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے پیدا ہونے والے حالات کی وجہ سے اپنے گھر اور ملک چھوڑنے پر مجبور ہونے والوں کی تعداد میں تقریباً 2 کروڑ افراد کا اضافہ ہوا ہے۔ میں جرمنی اس لیے آیا ہوں کہ افغانستان میں جنگ ہے، لیکن افغانستان 70 سال سے جنگ میں ہے۔ جرمنی میں رہنا بہتر ہے۔ میں اب کام بھی کر رہا ہوں، مجھے نوکری مل گئی ہے اور میرے لیے کام بہت دلچسپ ہے اور میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ میں کل ڈارفور سے یہاں آئی ہوں۔ میں کسی روز اپنے وطن واپس لوٹنا چاہوں گی، مگر جنگ کی وجہ سے ابھی ممکن نہیں۔ یہاں ہمارے پڑوسیوں کی طرح بہت سے یوکرینی باشندے ہیں اور ان کے پاس کچھ یوکرینی مہمان بھی ہیں۔ ان کا تعلق خارکیو سے ہے اور وہ یہاں اس لیے آئے تھے کہ اب ان کا گھر نہیں ہے، تو یہ مشکل ہے۔ خارکیو میں سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، لہٰذا ہم فکر مند ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ 10 سال پہلے ہم ایک گھر میں رہ رہے تھے، نوکری تھی اور سب کچھ ٹھیک تھا، ہماری معمول کی زندگی تھی اور ہم خوش تھے، شام محفوظ تھا۔ آج ہم واپس نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ ملاقات کے لیے بھی نہیں۔
पिछली चंद दहाइयों में दुनिया भर के मुख्तलिफ खित्तों में जहाँ जहाँ भी जंगों, तनाज़ात और खाना जंगी की वजह से अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, वहाँ से लोगों ने दुनिया के कदरे महफूज या मुआशी तौर पर मुस्तहकम ममालिक का रुख किया। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान, लीबिया, इराक, शाम, सोमालिया, सूडान या म्यांमार से लोगों की एक बड़ी तादाद ने राह फरार इख्तियार की। लेकिन कई तरक्की पजीर ममालिक ऐसे भी हैं जो खुद मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद की मेज़बानी भी कर रहे हैं, और इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन UNHCR के साल 2021 और 22 के अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में जिन 5 ममालिक से सबसे ज़्यादा लोग फ़रार हो रहे हैं, उनमें शाम, वेनेज़ुएला, यूक्रेन, अफ़गानिस्तान और जनूबी सूडान शामिल हैं। चूँकि फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में एक रुकन मुल्क की हैसियत हासिल नहीं है, इसलिए इसके 34 लाख पनाहगज़ीन इस फहरिस्त में शुमार नहीं किए गए। यूक्रेन में रूसी हमले और जनूबी सूडान में मुसल्लह तनाज़े के बायस लाखों अफराद ने अपने घर बार छोड़ने और जाने बचाने के लिए दूसरे ममालिक का रुख किया, जबकि शाम, अफ़गानिस्तान और वेनेज़ुएला के शहरी कई बरसों की लड़ाई, खाना जंगी और मुआशी और सियासी सूरत हाल की वजह से दूसरे ममालिक में पनाह लिए हुए हैं। तुर्की, कोलंबिया, जर्मनी, पाकिस्तान और युगांडा वो मुल्क हैं जहां महाजरीन की सबसे बड़ी तादाद पनाह लिए हुए है। तुर्की 37 लाख की मेज़बानी कर रहा है, जो किसी भी मुल्क में महाजरीन की सबसे ज़्यादा तादाद है, जिनमें ज़्यादातर शामी पनाहगुज़ीन हैं। दूसरे नंबर पर जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा महाजरीन है वो कोलंबिया है, जहां 25 लाख पनाहगुज़ीन हैं। यूरोप में सबसे ज़्यादा पनाहगुज़ीन जर्मनी में हैं, जिनकी तादाद 22 लाख है। पाकिस्तान में ऐसे अफगान महाजरीन जिन्होंने बाकायदा इंदराज करवाया है, उनकी तादाद 1.5 लाख है, जबकि मुल्क में कुल 30 लाख अफगान बाशिंदे हैं। और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी अफगान खातून से जो तालिबान के इक़्तिदार में आने से पहले अफगान पुलिस फोर्स का हिस्सा थी, मगर तालिबान की काबुल में हुकूमत के बाद न सिर्फ उनकी नौकरी गई बल्कि उनकी 12 साला बेटी को स्कूल भी छोड़ना पड़ा। आज ये साबिका अफगान पुलिस ऑफिसर पाकिस्तान में है और एक मुहाजिर की ज़िंदगी गुजार रही हैं। हमारे एक लड़की है, उधर नहीं पढ़ सकती है, हम काम नहीं कर सकती क्योंकि इजाज़ा नहीं है हम लोगों का, ना पढ़ाई ना काम ही इजाज़ा देते हैं, इसलिए हम भाग गया ही इधर आया है। काबुल की श्वेता यूसुफी तालिबान के दोबारा बरसर इक़्तिदार आने से कबल अफगान पुलिस फोर्स का हिस्सा थी। उनकी मुलाजमत के बायस उनके अजीज़ व अक़ारब उन पर फ़ख्र करते थे। बहुत सी अफगान लड़कियां उनसे मुतासिर होकर मुस्तकबिल में पुलिस फोर्स में जाने की ख्वाहिशमंद थीं, लेकिन श्वेता कहती हैं कि अगस्त 2021 के बाद उनके लिए सब कुछ बदल गया। ये गुनाह है कि हमने आर्मी में काम किया है, ये तो गुनाह नहीं है, गलत काम नहीं है। अपने वतन को दफा करने के लिए हम लोग काम किया है। मेरा हस्बैंड भी वही अपने वतन की खातिर जान दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी हम ज्यादा परेशान हैं। श्वेता कहती हैं कि उनकी वालदा, जो कि एक सरकारी मुलाजिम थी, अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट के करीब होने वाले खुदकश धमाके में मारी गई। साबका हुकूमत में मुलाजमत के पेश नज़र उनकी ज़िंदगी को खतरात लाहक थे। श्वेता की ख्वाहिश है कि उनकी अकलौती बेटी तालीम हासिल करें, लेकिन इस मकसद के हुसूल में उन्हें पाकिस्तान में मुश्किलात का सामना है। गिनती हुआ है सब चीज़, अभी हम पूरा नहीं कर सकते। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इधर भी क्योंकि फीस महंगा है, उसका हर चीज़ लेने के लिए महंगा है, हम नहीं जा सकते, उसको स्कूल दाखिला नहीं कर सकते हम। श्वेता की 12 साल बेटी जीनत अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स की अबतर सूरत हाल के बायस मुस्तकबिल में वकील बनने की ख्वाहिशमंद हैं। मैं चाहती हूँ कि लड़कियों के हुकूक का दिफा कर सकूँ, ख़वातीन के शादी ब्याह के हवाले से जन्म लेने वाले मसाइल पर काम कर सकूँ, लड़कियों की पढ़ाई के मसाइल को हल करने में मदद कर सकूँ, ख़ानदानी मसाइल को हल करने के साथ विरासत के हक़ में ख़वातीन की रहनुमाई कर सकूँ। हाल ही में अफगान तारकीन वतन के खिलाफ इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू हुए हैं। कानूनी दस्तावेजात न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। श्वेता भी इन अफगान शहरियों में शामिल हैं और खौफ का शिकार हैं। इधर खाना पीना का परेशानी है, ज़्यादा गिनती हुआ है हर चीज़, और काम नहीं है, सब चीज़ का इशू है, पुलिस का इशू है, काम ना पकड़ा जाए,
ऐसा सब चीज़ घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, शांति हमारी नहीं है। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजिरीन के तर्जुमान का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगस्त 2021 से अब तक 6 लाख अफगान शहरियों ने पाकिस्तान का रुख किया है। उनके मुताबिक ज़्यादातर अफगान शहरियों के वीज़ों की मियाद ख़त्म हो चुकी है। ताहम UNHCR पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मुकम्मल रब्ते में है और वो पुरुम्मीद हैं कि इस हवाले से जल्द ही कोई मुस्बत लाहे अमल निकाल लिया जाएगा। इस्लामाबाद में एक छोटे से घर में अपनी बेटी और ख़ानदान के कई दीगर अफराद के साथ सर छुपाए श्वेता यूसुफी का कहना है कि अगरचे वो अक्सर अपने वतन को याद करते हैं, मौजूदा हालात में उनके लिए अपने वतन वापस जाना मुमकिन नहीं। बकौल उनके, जब अफगानिस्तान में लड़कियों को तालीम, रोजगार और आज़ादी इज़हार की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी, तब वो अपने मुल्क लौटने के बारे में सोचेंगी। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। श्वेता यूसुफी अगरचे पनाहगज़ीन की तारीफ पर पूरा उतरती हैं, उन्हें अभी तक मुहाजिर का स्टेटस नहीं मिला। आखिर मुहाजिर कहते किसे हैं? आलमी यौम मुहाजिरीन पहली बार सन 2001 में मनाया गया, जब मुहाजिरीन के स्टेटस से मुतालिक 1951 के कन्वेंशन की मंजूरी के 50 साल पूरे हुए। इस कन्वेंशन में वाज़ेह किया गया था कि मुहाजिर किसे कहते हैं, पनाह मिलने वाले शख्स के हुकूक क्या होते हैं और पनाह देने वाले मुल्क की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। मुहाजिर अंदरूनी तौर पर बेघर होने वालों और तारिके वतन, इन इस्लाहात में फ़र्क क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट से। अक़वाम मुत्तहिदा के 1951 के कन्वेंशन के मुताबिक मुहाजिर उसे कहते हैं जो नस्ल, मजहब, कौमियत, किसी मखसूस समाजी ग्रुप का हिस्सा होने या मखसूस सियासी राय रखने पर जुल्म और सित्म का शिकार हो और इस जबर के बाइस अपने आबाई मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। आलमी इदारा बराए मुहाजिरीन के मुताबिक 2023 में 11 करोड़ 72 लाख अफराद जबरदस्ती अपने घर और वतन छोड़ने पर मजबूर होंगे। पनाह के तलबगार असूलन मुहाजिरीन ही होते हैं, ताहम उनके रेफ्यूजी स्टेटस का तयन अभी बाकी होता है और उन्हें अभी मुहाजिर होने की कानूनी हैसियत नहीं मिली होती। UNHCR के मुताबिक दुनिया में इस वक्त 56 लाख अफराद अपनी पनाह की दरखास्तों पर फैसले के मुंतजिर हैं। मुल्क के अंदर दरबदर होने वाला या IDP ऐसा शख्स होता है जो अपना घर तो छोड़कर भाग चुका हो, लेकिन उसने पनाह के लिए आलमी सरहद को पार ना किया हो, चाहे वो वैसी ही वजह से भागने पर मजबूर हुए हों जिनसे मुहाजिरीन मुतासिर हैं। IDPs कानूनी तौर पर अपनी ही हुकूमत की ज़ेरे हिफाजत होते हैं, भले ये हुकूमत बजाते खुद उनके भागने की वजह हो। UNHCR के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 6 करोड़ 12 लाख IDPs हैं। तारकीन वतन ऐसे तमाम अफराद को कहा जाता है जो मुख्तलिफ वजूह के बाइस अपनी उमूमी रिहाइशगाह की जगह से मुंतकिल हो जाए। ताहम जरूरी नहीं कि ये नकल मकानी किसी बराह रास्त जुल्म या मौत के खतरे के बाइस की गई हो। ये नकल मकानी आर्जी भी हो सकती है और मुस्तकिल भी, कानूनी भी और गैर कानूनी भी। अगर ये मुहाजिर अंदरूनी तौर पर दरबदर होने वाले या IDP और तारिके वतन की इस्तिलाहात एक जैसी मालूम होती हैं, इन सब की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन मुहाजिरीन के हकूक का इहाता करता है, जबकि तारकीन वतन को ऐसे कोई हकूक हासिल नहीं। मुहाजिरीन को मुल्क बदल या उन हालात में वापस नहीं भेजा जा सकता जिनसे उनकी जिंदगी को खतरा हो। रेफ्यूजीज को अपने नए मुल्क की सोशल सर्विसेज तक रसाई और इसके मुआशरे में जम होने का हक मिलना चाहिए। दूसरी जानिब तारकीन वतन किसी भी मुल्क के इमिग्रेशन कवानीन और ज़वाबित के ताबे होते हैं। उन्हें अपने आबाई मुल्कों को वापस भेजा जा सकता है या मुल्क बदल किया जा सकता है। ये आदाद शुमार, ये इस्लाहात अपनी जगह, लेकिन उन ख़ानदानों का दुख समझना शायद किसी के बस की बात नहीं है जो इस तरह की सूरत हाल का सामना कर रहे होते हैं। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूबने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कल यौम सोग मनाया गया और साथ ही इंसानी स्मगलरों और एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान से हर साल हज़ारों नौजवान बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुल्क छोड़कर गैर कानूनी तरीक़ों से दूसरे ममालिक में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इनमें से अक्सरियत मुख्तलिफ ज़राए और रास्तों से गुजर कर यूरोप पहुँचना चाहते हैं। अमूमन तारकीन वतन भारी रकम अदा करके बहरी रास्तों से किसी यूरोपीय मुल्क में पहुँचने की कोशिश करते हैं। इनमें से बहुत से मुहाजिरीन की पहले से करोड़ों की तादाद में शामिल होने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि बाकी गैर कानूनी तारके वतन के तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जो कि इस्तेहसाल और खौफ से खाली नहीं होती।
انہوں نے پاکستان سے تقریباً 7,000 یورو دیے. اس سے پہلے وہ یونان میں 12 سے 14 سال تک بغیر کاغذات کے رہے, اس لیے وہ پاکستان واپس آ گئے اور وہاں 2 سال تک ان کے پاس نہ کھانا اور نہ ہی کوئی کام تھا, تو وہ دوبارہ جانے کے لیے اٹلی روانہ ہوئے. وہ یونان نہیں آنا چاہتے تھے کیونکہ وہ آپ کو قانونی حیثیت نہیں دیتے, اس لیے وہ اٹلی کے لیے روانہ ہوئے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے پاکستان میں ترجمان کیسر خان آفریدی سے وائس آف امریکہ نے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان سمیت دنیا کے ترقی پذیر ممالک ہی کیوں عالمی تنازعوں کے بوجھ اٹھانے پر مجبور ہیں. افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد پاکستان آنے والے پناہ گزینوں کو مہاجرین کی کیٹیگری میں کیوں شامل نہیں کیا گیا, اور اقوام متحدہ اور عالمی برادری اس حوالے سے کیا کر رہی ہے, اس پر کیسر کا کہنا تھا. پاکستان نے پچھلے 4 دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کی, ان کو سپورٹ کیا, ان کے لیے دروازے کھولے, ان کو صحت اور تعلیم کے مواقع فراہم کیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے بہت کچھ کیا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان کے اپنے بھی معاشی جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہیں. تو اس کے باوجود بھی حکومت پاکستان نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یہ میزبانی جاری رکھے گا, کیونکہ یہاں پہ جو افغان آئے ہوئے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ولنریبل ہیں, اس میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے کچھ ایک اسٹریٹجی سامنے لائے گا اور ان لوگوں کو رجسٹر کرے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرے اور سپورٹ کرے ایسے ممالک کو جیسے پاکستان یا ایران یا اور ایسے ممالک ڈیولپنگ کنٹریز کہ وہ جہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں. پوری دنیا میں تقریباً 75% جو مہاجرین ہیں ان کو ڈیولپنگ نیشنز نے سہارا دیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ پاکستان جیسے ممالک کو سپورٹ کرے. تو مغربی دنیا میں مہاجرین کو قبول کرنے کے حوالے سے اکثر ہچکچاہٹ کیوں نظر آتی ہے, جانتے ہیں کیسر خان نے اس کے جواب میں کیا کہا. اگر آپ گلوبل ٹرینڈ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر جو ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا گیا ہے وہ ڈیولپنگ نیشن نے ہوسٹ کیا ہے. مثلا ترکی نے تقریباً کوئی 36 لاکھ لوگوں کو ہوسٹ کیا ہے. تو یہاں پہ میں یہ بات کہتا چلوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ڈیولپ نیشن ہیں, یہ جو رچ کنٹریز ہیں, ان کو بھی اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے, ان کو بھی جو ہے اپنے دروازے کھولنے چاہیے. حالانکہ جو یورپین کنٹریز ہے یا ویسٹرن کنٹریز ہے یا اور جو ممالک ہیں وہاں پہ بھی ریفیوجیز جا رہے ہیں, لیکن یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی تعداد میں نہیں ہے جتنی تعداد میں. تو ان ممالک کو پاکستان جیسے ممالک سے سبق سیکھنا چاہیے اور ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈسپلیسمنٹ کے روٹ کازز ہیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. ایک پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ یہ جو کنفلکٹس ہے پوری دنیا میں وہ ریزالو ہوں, اور تاکہ یہ جو ریفیوجیز ہیں پوری دنیا میں یہ اپنے ممالک میں واپس جا سکیں اور وہاں پہ اپنی زندگی گزار سکیں. کیونکہ یہی وجہ ہے کنفلکٹس بڑھ رہے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ کنفلکٹ بڑھ رہے ہیں, کنفلکٹ کم نہیں ہو رہے. اگر آپ ڈسپلیسمنٹ کے ٹرینڈز دیکھیں تو ڈسپلیسمنٹ زیادہ ہو رہی ہے. ہر سال جب ہم UNHCR جو فگر جو ٹرینڈ رپورٹ ہم شائع کرتے ہیں تو اس حساب سے جو لوگ بے گھر ہو رہے ہیں وہ زیادہ ہے, چاہے وہ کنفلکٹس ہیں, چاہے وہ جو گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ روٹ کازز کو ایڈریس کرنا چاہیے. روٹ کازز میں جو ہے یہی جو کنفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کرنا چاہیے. یونان میں ہونے والے کشتی کے حادثے کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ بات ہوئی, اور اب تک اس وقت جو ہزاروں تارکین وطن ہیں ان کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے ہیں بہتر مستقبل کے لیے وہ جو خطرناک سفر کرتے ہیں, اس پر کیا پالیسی بنانی چاہیے عالمی برادری کو, اس پہ بھی کیسر خان نے بات کی. یہ ایک انفارچونیٹ واقعہ تھا
جو گریس میں وہاں پہ ہوا ہے. اور ہم نے اور IOM نے UNHCR اور IOM نے ان ممالک سے اسپیشلی جو گریس ہے ان ممالک سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آئندہ اگر ایسے کوئی واقعات ہوں تو وہ نہ ہوں سمندروں میں, کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ جو انٹرنیشنل میری ٹائم جو لاز ہیں ان کے مطابق جو ہے نا اگر کوئی کشتی یا کوئی بھی وہ ہو ان کو پروٹیکٹ کرنے کا فرض بنتا ہے ان ممالک کا. میں ان ممالک سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ ظاہر ہے اگر کچھ اب یہ جو لوگ ہیں اس میں ظاہر ہے کچھ اکنامک مائیگرنٹ بھی ہوں گے, لیکن ظاہر ہے ساتھ ساتھ ان اکنامک مائیگرنٹس میں کچھ ریفیوجیز بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اپنے ممالک میں. کچھ ایسے ممالک ہیں جس میں جو ہے یہ مائیگرنٹس وہاں سے جاتے ہیں, تو ظاہر ہے اس میں جب سمگلنگ ہوتی ہے تو سمگلنگ میں ٹریفکنگ بھی ہیومن ٹریفکنگ بھی ہو سکتی ہے, تو ظاہر ہے وہ پھر ہمارا ایک وہ بنتا ہے. تو ہم یہی ریکویسٹ کریں گے, یہ اپیل کریں گے ان ممالک سے کہ وہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. امریکہ میں جو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آ کے پناہ گزین بستے ہیں ان کی امریکہ میں کیسے مدد کی جاتی ہے, صبا شاہ خان آج ہمیں ایک ایسی ہی باہمت خاتون سے ملوا رہی ہیں جو یہاں آ کے سیٹل ہو رہی ہیں. جب کابل میں طالبان نے کنٹرول سنبھالا تو بہت سے دوسرے افغان شہریوں کے ساتھ لمحہ نبی زادہ بھی اپنے خاندان سمیت ملک سے نکلنے کے لیے جہاز پر سوار ہو گئیں. پہلے سے میرے بھائی کے گاڑی میں ایکسپلوژن کیا تھا طالبان, جو میرے نیسن نیفیو گاڑی کے اندر تھے, مگر گاڑی خراب ہو گیا, سب ڈیمیج ہوا, مگر اللہ کا شکر ہے کہ میرا نیسن نیفیو بچ گیا. سو اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کنٹری میں ہم نہیں رہ سکتے ہیں, کیونکہ شاید اگر اس ٹائم بچ گیا ہمارے فیملی, نیکسٹ ٹائم دوبارہ وہ لوگ کوشش کریں ہمیں مرنے کے لیے. لمحہ کے ایک بھائی افغان حکومت میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور اس کے ساتھ ایک آن لائن اخبار بھی نکالتے تھے. وہ کہتی ہیں وہ وقت ان کے لیے خوف اور بے یقینی کا تھا, انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی منزل کیا ہوگی. ان کے ایک بھائی کو جرمنی میں آباد کر دیا گیا, جبکہ ایک اور بھائی کو امریکی ریاست ورجینیا میں. لمحہ سمیت باقی خاندان کے افراد کو ریاست میریلینڈ کے شہر سلور اسپرنگ بھیج دیا گیا. وہ کہتی ہیں کہ شروع میں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہیں کس طرح کی مدد مل سکتی ہے. ان کا رابطہ صرف ری سیٹلمنٹ ایجنسی کے ساتھ تھا, جو انہیں بتاتے تھے کہ شاید ہم 1 مہینے یا 2 مہینے ہیلپ کریں, مگر اس کے بعد یو ول بی ریسپانسبل فار ایوری تھنگ. اپنے خاندان میں صرف لمحہ انگریزی بول سکتی تھی, اس لیے تمام ذمہ داری ان پر تھی. پہلے ہی مہینے میں انہیں نوکری مل گئی اور لمحہ نے مہاجرین کے لیے دیے گئے اپارٹمنٹ میں رہنے کے بجائے اپنی ضروریات کے مد نظر اپنے لیے ایک اپارٹمنٹ لے لیا. وہ کہتی ہے کچھ روز تو ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. مختلف بحرانوں کے متاثرین کی امداد اور آبادکاری کے لیے کام کرنے والی تنظیم انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی نے انہیں اپارٹمنٹ میں کچھ فرنیچر لا دیا. بعد میں ایک غیر سرکاری تنظیم ہومز ناٹ بارڈرز نے انہیں فرنیچر اور ضرورت کی دوسری اشیاء فراہم کی. زیادہ تر اپارٹمنٹ جو ہم تیار کرتے ہیں وہ یا تو ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو 1-2 دن بعد پہنچ رہے ہوتے ہیں, یا پھر اسی دن, یا پھر جو یہاں موجود ہیں. لہٰذا جب ہم ساز و سامان سے اپارٹمنٹ تیار کرتے ہیں تو ہمارا ان خاندانوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا, ہم ان سے بعد میں مل پاتے ہیں. 2021 کے وقت سے اب تک تقریباً 90,000 افغان مہاجرین کو امریکہ میں آباد کیا گیا ہے, جو پچھلی کئی دہائیوں میں کسی بھی ملک سے امریکہ میں آباد کیے جانے والے لوگوں کو پناہ دینے کی سب سے بڑی تعداد ہے. لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی آبادکاری امریکی حکومت اور آبادکاری کے لیے ذمہ دار اداروں کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج تھا. ایسے میں ہوم ناٹ بارڈرز جیسی بہت سی غیر سرکاری تنظیموں نے اپنے پروگرام بڑھا دیے. سقوط کابل کے بعد رضاکاروں کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی. عام طور پر ہم یہاں بہت سے پناہ گزینوں کی مدد کرنے اور ان کے لیے کمرے تیار کرنے کے لیے آتے ہیں, اور ہم یہ کام ہفتے میں کم از کم 1 یا 2 بار کرتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے. گریسن ہی کی طرح امریکہ بھر میں غیر سرکاری اداروں کے ہزاروں رضاکار عطیات اور اپنی خدمات کے ذریعے لمحہ جیسے مہاجرین کی مدد کرتے ہیں. سن 2021 میں امریکہ پہنچنے والے ایسے افغان شہری جو امریکی حکومت کے لیے کام نہیں کر رہے تھے, انہیں حکومت نے 2 سال کا ریفیوجی ویزا دیا تھا, اور اب اس ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد لمحہ پناہ کی درخواست دائر کر رہی ہیں. ان کی زندگی ایک بار پھر غیر یقینی کا شکار ہے, لیکن وہ اپنا امریکن ڈریم حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, سلور اسپرنگ, میریلینڈ. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvioi.com پر.
یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA اس کے علاوہ ہمارا ٹویٹر انسٹاگرام پر ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.